سوالات کو اختصار کے ساتھ بیان کیجیے گا انشاءاللہ اور ریلیٹڈ ٹو ہز مجالس، تو انشاءاللہ العزیز ہم سب لوگ اس سے فائدہ کریں گے۔ خواتین توجہ فرمائیں کہ اگر ان کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو مائک ہمارے پاس ہے، تو وہ کسی بچے کو وہاں بھیج دیں اس طرف، تو انشاءاللہ یہ مائک ان تک بھی پہنچ سکے گا۔ شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ پھر بولیے۔ موازن مطلب کیا؟ دعائے ندبہ الگ ہے، زیارت نائیہ الگ ہے۔ زیارت نائیہ زیارت ہے امام کی، غیبت امام میں اس سے بہتر زیارت نہیں۔ دعائے ندبہ زیارت نائیہ ایکچولی ایک تڑپ ہے مولا کی، کرب، بے چینی، جس میں مولا بڑے بے چین ہو کر مصائب کربلا بیان کر رہے۔ یہ غیبت امام میں بہترین زیارت ہے۔ یہ زیارت اگر 40 دن کوئی پڑھے، 40 دن اس نیت کے ساتھ، اچھا کوئی پرابلم ہو، کوئی پریشانی، اینی پرابلم، زیارت نائیہ اگر پڑھ کے وہ اپنی پرابلمز کو امام کی بارگاہ میں پیش کرے تو نائیہ کی برکت سے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ کوئی ایک مقصد کے تحت بھی اگر زیارت نائیہ آپ پڑھ سکتے تو پڑھے، مطلب کوئی ایک آپ کے سامنے آپ کا ایک مقصد ہے کہ میں یہ مقصد میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ کام ہو جائے، مثال کے طور پہ امیگریشن کا کام ہو جائے، مثال کے طور پہ لڑکی کی شادی کا ہو جائے، مثال کے طور پہ بے اولاد اس کو اولاد مل جائے، مثال کے طور پہ آپ کا بزنس ڈاؤن ہو رہا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس بڑھے، تو اگر کوئی شخص زیارت نائیہ پڑھ کے اپنے گھر سے باہر نکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اور جا کے اپنے کاروبار کو شروع کرے، اگر کاروبار 0 بھی ہو گیا تو پھر پلٹ کے وہ 180 ڈگری تک چینج ہو سکتا۔ کئی ایسے واقعات ہیں زیارت نائیہ کے۔ اور زیارت نائیہ میری خواہش ہے کہ آپ عربی میں مت پڑھیں، انگلش میں، اردو میں، گجراتی میں، ہندی میں، جس لینگویج میں پڑھیں، اس لیے کہ وہ پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم عربی میں جو لکھا ہوا تیز پڑھیں ختم کریں، نو۔ زیارت نائیہ کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں مصائب ہے، تو آپ اپنی لینگویج میں پڑھیں گے، یو ول انڈرسٹینڈ واٹ یو آر ریڈنگ، دین آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ جب آنسو آئیں گے تو بھی زیارت کی قبولیت بھی ہے، مقصد زیارت بھی پورا ہوتا، دعا بھی جلدی قبول ہوتی۔ دعائے ندبہ غیبت امام میں اسی لیے پابندی سے کہا گیا کہ جمعے کے دن پڑھو۔ دعائے ندبہ 4 دفعہ پڑھنے کی ہے، ایک غدیر کے دن پڑھنا ہے، جمعے کو پڑھنا ہے، عید الفطر میں پڑھنا ہے، عید الضحیٰ میں پڑھنا ہے۔ یہ 4 دفعہ تو بہت تاکید کی گئی کہ یہ 4 دنوں میں پڑھو۔ جمعہ رکھا گیا، جمعہ ایوری فرائیڈے آتا ہے، دعائے ندبہ پڑھ سکتے۔ دعائے ندبہ کے کوئی ٹائم پہ بھی آپ پڑھ سکتے، لیکن ندبہ کے لیے کہا گیا، ندبہ ایک تڑپ کو کہتے ہیں، ایک تڑپ، بے چینی، مطلب چیخ کے، اونٹنی کا بچہ جب چیختا ہے تو ندبہ، وہ اس سے دعائے ندبہ ہے۔ دوسری چیز، دعائے ندبہ جب فجر کے وقت اگر اپنے گھروں میں پڑھنا چاہتے ہیں آپ لوگ، تو جب سورج نکلتا نا جب پڑھو، اس میں آپ کہتے ہیں ایک جگہ پہ کہ الا متا حروفی کا یا مولا، کہ مولا آپ کب آئیں گے، آخر کب، مطلب وین، تڑپ کے انسان بولتا ہے۔ لیکن پھر وہ کہہ رہا ہوں میں، دعائے ندبہ عربی میں پڑھنا مسٹ نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے۔ دعائے ندبہ پھر اس کا ٹرانسلیشن پڑھے تو آپ کو گریا، روئیں گے، آنسو نکلیں گے، دعا قبول ہوگی۔ ایک سوال آیا میرے پاس کہ پلیز بریف آن ہاؤ وی شوڈ سیلیبریٹ 9 ربیع الاول عید الزہرا۔ یہ ایک عجیب سوال ہے، مجھ سے فون پہ بھی کیا گیا تھا۔ 9 ربیع الاول کیا ہے؟ یہ عید زہرا ہے، جو اسلام کا فریم ہے نا اس میں عید زہرا کرو۔ اور عید زہرا جو ہے یہ ٹوٹل ہماری عید ہے، کسی اور کی عید نہیں۔ عید زہرا کا جب بھی پروگرام کرو تو بند کمرے میں کرو۔ عید زہرا کا جو پروگرام ہے وہ اب اس میں لان ہوتی ہے، بالکل لان پڑھو۔ کیوں لان پڑھو؟ میں اوپن ہو کے کہہ رہا ہوں، زیارت عاشورہ زیر سما پڑھنے کا حکم ہے۔ زیارت عاشورہ میں لعنت ہے، کھلم کھلا لعنت ہے، تو وہاں پہ کوئی امام نہیں بول رہا یار تم کمرے میں بیٹھ کے پڑھو۔ زیارت عاشورہ کے لیے حکم ہے زیر سما پڑھو۔ عاشورے کے دن ہمارے پاس تمام علماء یہ کوشش کرتے ہیں کہ زیر سما جا کے 9 ربیع الاول کا پروگرام شیعہ پروگرام ہے، اپنا پروگرام ہے، بند کمرے میں کرو۔
نیٹ پہ مت جب بھیجو، مائک پہ مت کرو. اگر لعنت ہوتی ہے تو فائن، لعنت بالکل کر سکتے. عید زہرا خاموشی سے نہیں ہوتی. تو یہ ذہن سے نکال دو کہ لعنت ہو یا لعنت نہ ہو. بابا عید زہرا ہے، آپ تقدس امام بارگاہ کا لازم چاہیے. آئی ایم ویری کلیئر، امام بارگاہ کا تقدس ہے. تقدس جو لعنت بھیجنا ہے بالکل لعنت بھیجنا. لعنت فروع دین میں ہے. لعنت زیارت عاشورہ میں ہے. زیارت عاشورہ کھلم کھلا پڑھنے کا حکم ہے. ٹی وی پہ زیارت عاشورے کے دن زیارت عاشورہ ہوتی ہے کھلم کھلا. دل آزاری نہیں ہے، بی بی کے قاتل ہے، نام لے کے لعنت کیا گیا. شمر پہ، ہرملا پہ، شمر پہ، عمر سعد پہ، ابن زیاد پہ، آل ابو سفیان، آل زیادن، آل مروانہ الی یوم القیامہ. زیارت عاشورہ کوئی مولوی یا مجتہد کی لکھی ہوئی نہیں ہے. زیارت عاشورہ معصوم کے دہن مبارک کے جملے ہیں. تو اگر عید زہرا کے بارے میں کوئی سوال کر رہا تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم شیعہ ہیں. وہ دن ہے کہ جس دن عمر سعد کا سر چوتھے امام کے پاس آیا اور عمر چوتھے امام مسکرائے. تو لعنت پڑھنا ہے، بالکل لعنت پڑھنا عید زہرا میں. جو مخاط حسینیہ کا تقدس ہے وہ تقدس ہے. ہم تقدس کو کبھی بھی کوئی شیعہ بریک نہیں کرنا چاہتا. لیکن عید زہرا کا پروگرام ہے، کسی غیر شیعہ کو بلانا ہی نہیں چاہیے. عید زہرا بند کمرے میں کرو، عزاخانوں میں کرو. ہماری عید ہے، ہم کریں. اور کوئی سوال؟ کون لوگ ہیں یہ روایتوں میں نہیں ہے کہ کہاں سے آئے. اسی دنیا کے جزیرہ خضرا اسی زمین پر ہے. یہ بالکل کنفرم یہ روایت ہے کہ جزیرہ خضرا اسی زمین پہ، خطے پہ. وہاں پہ بھی غیبت ہے، ٹوٹل غیبت. اور یہ نہیں ہے کہ جزیرہ خضرا کوئی دوسرے پلانٹ میں، دوسرے پلانٹ میں نہیں، اسی پلانٹ پہ. اس لیے کہ امام اس جگہ پر موجود ہے. وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں آبادی ہے اس جزیرے میں. اور جانے والے گئے، جیسا میں نے کتابوں کے بھی ریفرنس دیے. علی ابن فاضل مازندرانی کا واقعہ میں نے پڑھا، اور کئی ہزاروں واقعات ہیں کہ جو لوگ جزیرے میں گئے. وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اسی زمین کے ہیں. وہاں پہ بھی موت ہے، وہاں پہ بھی شادی ہے، وہاں بھی نارمل زندگی ہے، بالکل ایبسولوٹلی نارمل زندگی. اس جزیرے میں بھی امام کی غیبت ہے. جزیرہ خضرا میں یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ جزیرہ خضرا کے اندر جو رہتا ہے وہ سب امام کی زیارت کرتا، وہ بھی نہیں ہے. ہر کوئی امام کی زیارت نہیں ہوتی وہاں پہ. جس سے امام ملنا چاہتا اس سے امام ملتا، جس سے امام نہیں ملنا چاہتا امام نہیں ملتا. وہاں پہ بھی ایسے ہے کہ جو لوگ سالوں گزر گئے امام سے ملاقات نہیں کی. بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے صرف آواز سنی اب تک امام کی نہیں ملی. تو جزیرہ خضرا میں بھی ٹوٹل غیبت ہے امام کی، جیسا غیبت یہاں پر ہے. Government capital will be Kufa. He's going to build a capital in Kufa, not Medina. He's going to run his government from Kufa. Capital will be Kufa. Sorry. During? There are a lot of things which we have to perform in Ghaibat. First thing, you have to avoid haram, do all halal things. First thing, to get taqwa. Very, very simple, very simple. Do all the things which Islam permits. Don't do the things which Islam doesn't permit. First thing. If you go in this frame first, like all the wajibat, all the halal things, if you are doing, then you will getting close to your Imam. Then second thing, dua nudba, all these ziyarat and all.
And there are a lot of other things, like you have to not say lies or all these things, haram. You have to avoid haram, do the halal things, then simply you will get close to your imam. This is the basic things which you have to perform in your life. First thing, you have to avoid haram things. And haram, there is a big list of harams. I don't want to explain. You know what is harams and what is halal. First thing, avoid haram. Simple. The best thing is, if you avoid haram, then only you will get close to your imam. آغا بہجت کے بارے میں مشہور ہے. مرحوم آغا بہجت آج سے 3 سال پہلے محمد جواد بہجت کا انتقال ہوا. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سرکار سے ان سے ملاقات. ایک چیز یاد رکھیے, کوئی شخص خود یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں امام سے ملوں گا. امام مل سکتا, ہم نہیں مل سکتے. یہ کنفرم ہے. غیبت کبریٰ میں, ایون غیبت صغریٰ میں جو نوابین تھے, محمد ابن عثمان, عثمان ابن سعید, یہ لوگ خود نہیں ملتے تھے, امام ان سے آ کے ملتا تھا. اسی طرح غیبت کبریٰ میں بھی امام جس سے چاہے مل سکتا. ایک نارمل ایک فقیر سے بھی مل سکتا. اور تاریخ کے واقعات ہیں. اصفہان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک چھوٹے سے مدرسے کا کیئر ٹیکر تھا, چھوٹے سے مدرسے کا. اس واقعے کو آغا خوئی کا جو رسالہ چھپا ہے, اس میں یہ آغا خوئی نے خود مسجد خضرا جو ممبر ہے نجف اشرف کا, وہاں سے آغا خوئی نے خود اس واقعے کو بیان کیا. یہ تبریز کا واقعہ ہے. ایران کے چھوٹا سا شہر تبریز, آج سے 50 سال 60 سال پرانی بات ہے. تبریز میں آغا خوئی کے ایک بہت اچھے دوست تھے, وہ اس مدرسے میں پڑھتے تھے. پہلے آغا وہیں رہتے تھے, پھر وہ نجف اشرف تشریف لائے. جب نجف اشرف تشریف لائے تو اس دوست نے ان کو بیان کیا کہ ایک چھوٹا سا مدرسہ اسکول تھا تبریز میں, وہاں کا جو کیئر ٹیکر تھا وہ جو ہے, ایک دن ان کا دوست, آغا خوئی کا دوست, آدھی رات کو حاجت کے لیے اٹھا, واش روم جانے کے لیے, ریسٹ روم جانے کے لیے اٹھا. تبریز کی سردی, تبریز کا ونٹر, وہ اپنے ہاسٹل کے روم سے نکلا ریسٹ روم جانے کے لیے. وہ کہتا ہے کہ ریسٹ روم جو میرا تھا اس مدرسے کا, اسکول کا, ریسٹ روم کے بازو یہ کیئر ٹیکر کا روم تھا جو مدرسے کو دیکھتا تھا. کہتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا, پرانا زمانہ, لائٹ کا سسٹم نہیں تھا, کہتا ہے کہ مجھے یہ فیل ہوا کہ اس کیئر ٹیکر کے کمرے میں کوئی ہے. تو اسلام اسے پرمٹ نہیں کرتا, لیکن اس نے چاہا کہ وہ درار میں سے دیکھے, جو دروازے کا درار ہوتا اس میں سے اس نے دیکھا. تو دیکھتا ہے کہ یہ کیئر ٹیکر 2 زانو بیٹھا ہوا ہے اور اس کا پورا روم بہت برائٹ ہے, روشن ہے. یہ پریشان ہو گیا, یہ ریسٹ روم گیا, ریسٹ روم سے آنے کے بعد ناک کیا. ناک کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد یہ کیئر ٹیکر باہر آیا. جب کیئر ٹیکر باہر آیا تو اس آغا خوئی کہتے ہیں, اور آغا خوئی جیسی پرسنالٹی اس واقعے کو لکھ رہی, انہوں نے خود مسجد خضرا کے ممبر سے بیان کیا. آغا خوئی کہتے ہیں کہ میرے دوست نے اس سے پوچھا, یہ بتا تیرے کمرے میں کون ہے؟ اس نے کہا اس وقت میرے کمرے میں کوئی نہیں ہے. دوست نے کہا نہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کانوں سے سنا ہے, ٹیل می کہ کون ہے تیرے کمرے میں. تو اس نے کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میرے کمرے میں حجت خدا تھے. تو اس نے کہا کہ تیرے کمرے میں حجت خدا تھے؟ تو اس کا ایک جملہ ہے, اس نے کہا کہ میں امام کے حکم سے اس شہر کے کاروبار کو چلاتا ہوں. تو سمجھے, امام کہیں بھی آ سکتا, امام جس سے چاہے مل سکتا. یہ نہیں کہ بڑا گھر ہو, بڑی گاڑی ہو, پیسے والا ہو تو امام آئے گا, نو. ڈیپینڈ کرتا, بعض عالم بیان کرتا, بعض عالم بیان نہیں کرتا. اٹس آل ڈیپینڈ. ہاں, ثواب جاری کے لیے ہزاروں چیزیں. مثال کے طور پہ سامنے یہ پلیٹ رکھی ہوئی, میں سنا کہ $250 میں ایک پلیٹ لگتی ہے. اپنے باپ, اپنی ماں, اپنے بھائی, اپنی بہن, اپنے رشتہ دار, علماء, کسی کے لیے بھی آپ ایک پلیٹ لگوا دیں $250 کی. جب تک امام بارگاہ رہیں گا
جب تک فاتحہ ہوں گی ان کو ثواب، صرف ان کو ثواب نہیں مل رہا، ثواب جاریہ یہ ہے کہ آپ کو بھی ثواب مل رہا۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ جو آپ کسی کے لیے کر رہے تو اس کو جواب اجر ہے، جو ذریعہ بن رہا اس کو بھی۔ تو جب تک یہاں نماز ہوگی، جب تک سجدے ہوں گے، جب تک آنسو نکلیں گے، مرحوم کو بھی ثواب، آپ کو بھی ثواب۔ ہمیشہ یہ سوچو کہ امام بارگاہوں میں اور مسجدوں کے لیے کچھ کام کرو۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک مسجد میں اگر کوئی اینٹ لگاتا ہے، برک لگاتا ہے، خالی ایک برک لگاتا ہے، تو اللہ اس کو اس اینٹ کے بدلے میں ایک محل جنت میں عطا کرے گا۔ ایک اینٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایک اینٹ $50، $10، $20 میں آ سکتی۔ تو ہمیشہ کام یہ کرنا کہ امام کی خوشی کے لیے بھی، امام بارگاہوں کو، مدرسوں کو، دینی مدرسوں کو اور مسجدوں کو، اس کو مضبوط کرنا، اس لیے کہ یہ مضبوط ہوں گے، آپ کا دین مضبوط ہوگا، آپ کی شریعت چلے گی، اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے اس میں پلس ہوتا جائے گا، مائنس نہیں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونا چاہیے۔ قریب ہونے کے لیے there are lot of things۔ آپ قریب ہونا، سب کو پتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم قریب کیسے ہو۔ سب سے پہلے بیسک چیز جھوٹ نہیں بولنا، غرور و تکبر، اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے جس سے انسان اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتا، وہ لقمہ حرام ہے۔ اگر ایک لقمہ بھی ہمارے زبان پہ جا رہا تو آپ حرام کھا رہے، حرام ایک نہیں کھا رہے، آپ کا جو گوشت بن رہا نا وہ حرام غذا سے بن رہا، آپ جس کو کھلا رہے، اولاد کو کھلا رہے، وہ حرام کھلا رہے۔ تو بہترین طریقہ اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونے کے لیے، پہلی بیسک چیز جو اس کی واجبات پہ، اس پہ عمل کرو اور اپنے آپ کو حرام سے بچا لو۔ جی اور کوئی سوال؟ اوکے، بہتر ہے وہ، زور سے بولیے آپ۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے بند کمرہ میں نے کہا کہ عید زہرا ہماری شیعوں کی عید ہے۔ بالکل نہیں بلائیے، بالکل مت کر دیں۔ آپ اگر بند کمرے اپنے گھر میں کر رہے تو اب اپنے ان کو بلاؤ جو ہم عقیدہ لوگ ہیں، ویری سمپل، جو ہمارے ہم بلیورز ہیں ان کو بلائیے آپ۔ وہ سال میں 365 ڈیز میں ایک دن آتا عید زہرا کا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک دن اگر ہم اپنے دل کی اگر بھڑاس نکالنا چاہ رہے، میں نام تو کسی کا نہیں لے رہا، مت نکال، آپ ان کو بلائیے مت، بلانا لازم ہے۔ ناٹ نیسیسری کہ آپ کوئی کمپلسری تھوڑی ہے کہ ان کو بھی بلاؤ، ان کو بھی بلاؤ، ان کو بلاؤ جو آپ کے ہم عقیدہ ہے۔ لعن کا مطلب رحمت خدا سے دوری، رحمت خدا، بلیسنگ آف اللہ، بلیسنگ آف اللہ سے آپ دعا مانگ رہے، پروردگار اس کو اپنی رحمت سے، اپنی بلیسنگ سے دور کر دے، جو سب سے بڑا عذاب ہے۔ اگر رحمت خدا سے دور ہوگا تو جہنم کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور دیکھیے میں ایک بات ہے ویری سمپل، ویری کلیئر، کہ عید زہرا کے بارے میں کوئی اف اینڈ بٹ مت کرے۔ عید زہرا ہماری عید ہے، ان کو بلاؤ جو آپ کے ہم عقیدہ ہے، آپ غیروں کو بلائیں مت، کسی ضرورت ہی نہیں بلانے کی۔ اور عید ہم وہ تقدس کو بھی باقی رکھو، امام بارگاہ میں کر رہے تو اس عزا خانے کا عزت ہے، عزا خانے کا تقدس ہے، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ عزا خانے تقدس امام بارگاہ ہو۔ اور عید زہرا ہماری عید ہے، آپ صرف جو ہم عقیدہ ہے ان کو بلاؤ۔ اور لعنت کی بات ہے، لعنت کرنا میں کیا ہے؟ اللہ لعنت کر رہا، زیارت عاشورہ میں لعنت ہے، قرآن میں لعنت ہے، شیطان پہ، کاذبین پہ، ظالمین پہ لعنت ہے، ہم بھی لعنت کر رہے ہیں۔ تو آپ کھلم کھلا، میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں کہ آپ مجلس میں 1000 آدمی ہے، انٹرنیٹ پہ مجلس جاری، آپ لعنت کر رہے ہیں، نو، مت کرو لعنت، آپ کی شیعت بدنام ہوگی اس سے، یہ آپ کی ایک۔ لیکن عید زہرا پہ کیوں کوشچن ہو رہا کہ عید زہرا ہم کر؟ عید زہرا یو نو بیٹر کہ ہاؤ ٹو سیلیبریٹ عید زہرا۔ عید زہرا ہماری عید ہے ٹوٹلی، جیسا غدیر آپ کی عید ہے ویسی عید زہرا آپ کی عید ہے۔ بند کمرے میں کرو، گھر میں کرو، نو پرابلم، بیسمنٹ میں کرو، نو پرابلم، اپنے عقیدے کے لوگوں کو بلاؤ۔ پبلکلی کون بولتا ہے یار؟ آئی ڈونٹ نو، میں پوری دنیا گھومتا ہوں، پبلکلی کون بولتا ہے؟
اور دوسری چیز، اگر خمینی اب پبلکلی بول کے اگر فساد ہو رہا تو آپ کو نہیں بولنا چاہیے. اگر ٹوٹل فساد ہو رہا، آپ کے ایک بولنے سے فساد ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، کسی کی جان چلے جائے گی، مت بولیے. کیوں بول رہے ہیں آپ؟ تو یہ کون بول رہا؟ امریکہ میں میرا یہ سوال ہے کہ امریکہ میں پبلکلی کون بول رہا؟ آپ لوگوں کے پاس ماشاءاللہ اتنے جلوس نکلتے، کوئی پبلکلی بولتا نہیں؟ بولتا. تو مطلب یہ سوال ہی کیوں کر؟ وائی وی ہیو ٹو ریز دس کوسچن. آپ کے پاس عاشورے کا جلوس نکلتا، اربعین کا جلوس نکلتا، تو ان جلوسوں میں کوئی پبلکلی بولتا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ایون انڈیا میں نہیں بولتے. اگر جو بھی بولتے ہیں نقصان اٹھا رہے. تو ہمارا یہاں کا امریکہ کا یہ سوال ہی نہیں ہے کہ امریکہ میں پبلکلی کوئی بولتا ہی نہیں کسی کو. آپ، اور میں ایک بات بولوں، آپ عاشورہ کے پابند ہو جائے. اسی لیے میں ایک زیارت کے لیے بڑا سٹریس کرتا ہوں. خود بخود انسان وہ ہوتا ہے، عاشورہ کے پابند ہو جاؤ بس. دل کی بھڑاس نکلتی ہے، عاشورہ کے پابند ہو جاؤ. ہاں، گورنمنٹ آف امام. میں آپ کو اردو میں جواب دوں گا، انگلش میں نہیں دوں گا. نہیں، میں فارسی میں نہیں دوں گا. I'll answer you in اردو. آپ فارسی میں اسے بتائیں. سی، یہ ان کا سوال ہے کہ امام کیوں شہادت جو ہے ایک عورت کی طرف سے ہوگی؟ آف کورس ہوگی. شیطان کی پوری آرمی ختم ہوگی، دجال ختم ہوگا، فنش، یاجوج ماجوج. دین گورنمنٹ آف امام ول فارم. امام کی گورنمنٹ فارم ہوگی. اس کے بعد ایک عورت رہ جائے گی، ایک عورت. شیطان کے ختم ہونے کے بعد بھی، اس لیے کہ امام کی جنگ شیطان سے، مین شیطان سے، وہ بھی ختم. ایک عورت رہے گی جس کے بارے میں کہا گیا کہ گرین کلر کی آئیز ہوں گی، ہلکے ہلکے بال ہوں گے یہاں پہ چن کے اوپر، ہلکے ہلکے مونچھوں کے بال ہوں گے. وہ پتھر کے ذریعے کوفے میں مولا زمانے کا امام نیچے جائے گا، وہ اوپر پتھر کے ذریعے بالے گا اور امام شہید ہوگا. ایک رہے گا بس. اس کے بعد امام کی شہادت ہے. کوئی سوال ہے؟ جی. نو ربیع الاول والا. مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں نا. مجبوری ہے. آپ جان بوجھ کے اگر گھر میں بیٹھے ہوئے اور نماز نہیں پڑھے تو وہ ایک الگ بات ہے. حالت مجبوری میں جاب ہے، آپ جاب از امپورٹنٹ، آپ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صل. ایک سورہ فاتحہ سید قیصر حسین ابن سید حیدر حسین اور سید افتخار مہدی ابن سید حیدر مہدی اور دعائے صحت سید حیدر حسین پیخ بیمار کربلا، مولا ان کو صحت کاملہ دے. اور زیارت کے بعد یہ مرحومین کے لیے آپ صلوات فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، خصوصاً سیدی و مولا یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سیدی مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الظفار والفقرار، سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا، روحی جسمی لک الفدا، کن شفیعنا شفیع والدینا فی یوم الجزاء، فخرنا اللہ فی الدنیا لزیارتکم انشاءاللہ وفی الآخرۃ لشفاعتکم. السلام علیکی شہزادی معصومہ بنت موسی بن جعفر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سیدی مولا یا امام زمانہ، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام انس والجان، الامان 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 من فتنۃ الزمان، الامان
اجل اللہ تعالیٰ فرجک وسال اللہ تعالیٰ مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک و اعوانک. السلام علیکم یا ساداتی یا موالی یا جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.